بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جو عزت دی ہے، جو عظمت دیا ہے، جس عظمت سے نوازا ہے، دنیا کی کسی بھی قوم کو نہیں دیا ہے۔ اور اس عزت کے ساتھ کچھ ذمہ داری بھی دی ہے، سخت ذمہ داریاں ہیں، ہماری نگاہ میں سخت ذمہ داریاں ہیں، لیکن وہ ذمہ داریوں کو ادا کرنا یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، سخت نہیں ہے۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین بنائی اور زمین میں ہم کو آباد کیا، ہم انسانوں کو آباد کیا۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی پوجا کے لیے، اپنی پرستش کے لیے پیدا کیا۔ پھر اس کے علاوہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم کے لوگوں، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچاتے ہوئے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اے قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اللہ تعالی نے ہی تم کو زمین میں پیدا کیا، تمہیں آباد کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ایک اور ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس روئے زمین کو ہم کیا کریں؟ اچھے سے رکھیں، اس کی اصلاح کریں، اس کو بنائیں، اس کو بگاڑیں نہیں، اس کا نقصان نہ کریں، اس زمین میں فتنہ اور فساد پیدا نہ کریں، امن و امان کا قائم کریں۔ اور زمین سے مراد صرف یہ زمین نہیں ہے، زمین سے مراد زمین پر اگنے اور بسنے والی ہر چیز ہے، چاہے وہ زمین پہ میں نکلنے والے دریا ہوں، سمندر ہو، کوئی جاندار ہو، کوئی بھی جاندار، انسان ہو، جانور ہو، اونٹ ہو، بھیڑ ہو، بکری ہو، درخت ہو، پہاڑ ہو، ہوا ہو، یہ سب اس روئے زمین کے اندر ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو اس کو بگاڑنا نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ ہمیں رویہ اختیار کرنا ہے اس روئے زمین کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں درست ہو کر کے اب فائدہ کس کو پہنچائیں گی؟ ہم انسانوں کو۔ یہ زمین یا اس زمین پر بسنے والی جو بھی چیز ہے وہ ہم انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی اس زمین کو، روئے زمین کو بگاڑنے سے بچنے والا، یا زمین کو اس کی اصلاح کرنے والا، یا اس جیسے پریاورن کہتے ہیں ہندی میں، ماحولیات بولتے ہیں اردو میں، اور بنگالی میں پریویش بولتے ہیں، پریویش ہے کہ نہیں؟ تو یہ پریویش یا ماحول، اس کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو ہمیں صحیح رکھنا ہے زمین کے ساتھ ساتھ۔ یہ ساری یہی وجہ ہے کہ اسلام نے فطرت کی حفاظت کے بہت زیادہ کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اس کا حکم دیا ہے، اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں جس کا بیان ہے قرآن اور حدیث میں بیان ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کون سا طریقہ ہمارے لیے اختیار کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم، انسان کو اپنے سے شروعات کرنا ہے، اپنے جسم کو اور کپڑے کو کیا کرنا ہے؟ پاک رکھنا ہے، خود کو پاک رکھنا ہے، اور اپنے کپڑے لباس کو بھی پاک اور صاف رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو کس چیز کا حکم ہے؟ طہارت کا حکم ہے نا، غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا ہے، نظافت، پاکی حاصل کرنا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچا پیاز اور لہسن کھا لے وہ ہمارے مسجد سے قریب نہ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے مہک سے
اس کی بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے, نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح حدیث میں ہے کہ الطہور شطر الایمان, طہارت جو ہے یہ آدھا ایمان ہے, طہارت آدھا ایمان ہے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, جہاں شرک سے پاکی کا حکم ہے, وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ, بتوں کو مورتیوں کو چھوڑ دو, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑے کو پاک رکھو. تو یہ کپڑا اور جسم کو پاک رکھنے کا بہت زیادہ حکم دیا ہے. جب ہم خود پاک رہیں گے, ہمارا جسم پاک رہے گا, ہمارا کپڑا پاک رہے گا, ہر انسان اگر پاک رہنے لگے, صاف رہنے لگے, تو ماحول کتنا اچھا ہوگا. حدیث میں آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو خوشبو پسند ہے, میرے دل میں خوشبو کو محبت ڈال دی گئی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے. تو یہ پریاورن, یہ ماحول یا یہ پریویش جو بھی ہے, یہ کتنا پاک اور صاف ہوگا. تو یہ حکم ہے اسلام کا, ہمیں کرنا ہے. عبادت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. اور دوسری چیز کہ کسی بھی جگہ اور ماحول کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. جیسے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز, کوئی کانٹا ہو, پتھر ہو, یا کوئی بھی چیز چٹان ہو, ہے کہ نہیں, کوئی ایسا جانور جو مر گیا ہو, ہے کہ نہیں, بدبو دے رہا ہو, نقصان پہنچا رہا ہو, تو اس کو ہٹانا یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 60 شاخیں ہیں. ایمان جو ہے نا, جو ہم ایمان لاتے ہیں, اس کی 60, بعض روایتوں میں ہے 70 یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں, جس میں سب سے افضل اور اعلیٰ شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا, لا الہ الا اللہ کہنا. اور سب سے ادنا کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق, کوئی بھی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے, راستے سے ہٹا دینا. تو جب ہم ہر ایک آدمی, ہر مسلمان خاص طور سے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹانا شروع کر دے, تو ہماری سڑکیں, ہماری گلیاں اور ہمارے گھر بار یہ کتنا سوچھ ہو جائے گا, کتنا صاف اور ستھرا ہو جائے گا, ماحول کتنا اچھا ہو جائے گا, ہے کہ نہیں؟ اور ویسے ہی چھوڑتے چلے جائیں, کوئی بدبودار چیز پڑی ہوئی ہے, کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے, کوئی پتھر پڑا ہوا ہے, لوگ گر رہے ہیں, خون نکل رہا ہے, زخمی ہو رہے ہیں, کھانا, سڑا ہوا کھانا روڈ پر پھینک دے رہے ہیں, تو کیا ہوگا اس ماحول کا؟ یہ ماحول کتنا خراب ہوگا. تو یہ ساری تعلیمات جو ہیں اس لیے ہیں کہ ماحول ہمارا اچھا ہو, ماحول اچھا ہو, یہ روح زمین صحیح ہو. اسی طرح ایک بات ہے کہ فضول خرچی سے بچنا ہے, خاص طور سے پانی وغیرہ میں, کسی بھی چیز میں فضول خرچی سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسرفین, لا تسرفوا ان اللہ انہ لا يحب المسرفین, اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والے کو یا زیادہ استعمال, کسی چیز میں بیجا خرچ کرنا, اس سے منع, اس کو پسند نہیں فرماتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گئے, تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سعد, اے سعد, یہ کیسا اسراف ہے, کو فضول خرچی کر رہے ہو, پانی زیادہ بہا رہے ہو, ہے کہ نہیں؟ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وضو میں بھی اسراف ہے. کہا کہ ہاں, وضو میں بھی اسراف ہے, اگرچہ تم دریا کے کنارے بیٹھ کر ہی وضو کرو. یعنی ہم کنویں پر, دریا پر, یا کہیں بھی یہ نل وغیرہ میں ہم وضو کرتے ہیں, تو اس میں بھی اتنا ہی پانی استعمال کرنا ہے جس سے وضو پورا ہو جائے. وضو پانی کو زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے, اگر کرتے ہیں تو یہ اسراف ہے, یہ شیطانی عمل ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے. مختلف حدیثوں میں اس سے منع کیا گیا ہے. تو اگر ہم پانی کو اس کا اسراف کریں اپنے گھر میں, نل میں, یا پھر روڈ پر, ہے کہ نہیں, پائپ وغیرہ ہوتا ہے وہاں پر ہم پانی کا زیادہ استعمال کریں, اور یہ گلیوں میں, نالوں میں یہ واہیا خراب پانی جب بہیں گے تو اس کے اندر سڑاد ہوگی, ہم اس کا اہتمام نہیں کریں گے, کچڑے پڑیں گے, تو کتنی بدبو ہوگی, لوگ کتنے بیمار ہوں گے, دنیا کی حالت کیا ہوگی, دنیا کے ماحول کی حالت کیا ہوگی. تو یہ ماحولیات کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسراف سے بھی بچیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ پبلک کی جو چیزیں ہیں, پبلک ریسورس سے جو ہیں, پبلک کی چیزیں, عوام کے استعمال کی جو چیزیں ہیں, جہاں پر پبلک اکٹھی ہوتی ہے, اس کو بھی گندا کرنے سے منع کیا گیا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا الملاعن الثلاث، 3 لعنت والی چیزوں سے بچو، 3 لعنت والی چیزوں سے بچو۔ 3 لعنت والی چیزیں کیا ہے؟ البراز فی الموارد، موارد کہتے ہیں جو لوگ آئے جائیں اور کسی جگہ پر اکٹھے بیٹھتے ہیں، جیسے راستہ ہے، راستے میں کوئی ایسی جگہ بنی ہوتی ہے جہاں پر لوگ آتے جاتے تھک جاتے ہیں دھوپ میں یا ٹھنڈ میں، وہاں پر بیٹھ کر کے آرام کرتے ہیں تھوڑی دیر، ہے کہ نہیں؟ تو وہ موارد ہوتا ہے لوگوں کے آنے کی جگہ، وہاں پر قضاء حاجت نہیں کرنا، پخانہ نہیں کرنا ہے، پیشاب نہیں کرنا ہے، یہ لعنت کی چیز ہے، اس میں اس کو لعنت کہا گیا ہے۔ اسی طرح قارعۃ الطریق، راستے، عام راستوں پر، عام جو راستے ہیں اس پر بھی پیشاب پخانہ وغیرہ کرنے سے منع کیا، یہ لعنت کی چیز ہے۔ اسی طرح فرمایا وَالظِّلْ، سایہ دار چیز کے نیچے، کوئی بھی درخت وغیرہ سایہ دار چیز ہے یا دیوار وغیرہ ہے، وہاں پر قضاء حاجت، پیشاب پخانہ کرنے سے یہ لعنت ہوتی ہے، یہ لعنت کی چیز ہے۔ اور آج ہمارے ملکوں میں کیا ہے حال ہے؟ جہاں دیوار دیکھی وہیں پہ کھڑے ہو گئے کھول کر کے، ہے کہ نہیں؟ جہاں درخت دیکھا وہیں پہ کھول کر کے کھڑے ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ یہ چیز جو ہے نا، ایک تو یہ لعنت کی چیز ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ دیوار وغیرہ کے سامنے جا کر کے کرنے سے وہاں پر گندگی جلدی خشک نہیں ہوتی ہے، پیشاب پخانہ خشک نہیں ہوتا ہے، وہ سڑتا ہے، وہاں کتا، بلی، سور، یہ خنزیر وغیرہ آتے ہیں اور وہ سڑتا ہے، وہ بدبو پھیلتی ہے، وہ ماحول خراب ہوتا ہے، پریاورن خراب ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی وجہ سے اس سے منع کیا گیا ہے، حالانکہ اس پر لکھا رہتا ہے کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، پھر بھی وہاں کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز، یہ تو پیشاب ہے، لوگ دیکھیں گے پان کھانے والے لوگ، پان، تمباکو، بیڑی، سگریٹ والے، پان کھانے والے عام طور پر کوئی دیوار دیکھتے ہیں، آپ دیکھیے اپنے یہاں کمپنیوں میں یا مسجدوں کے باہر یا مدرسوں کے اندر آپ بھی دیکھیں گے، یا اسکولوں میں کیا کرتے ہیں، جا کر پچ سے تھوکتے ہیں، وہ گندگی ہے، وہ ایک تو حرام ہے، تمباکو کے ساتھ زردہ وغیرہ یہ سب حرام ہے، اور اس کو اگر کھا رہے ہیں بغیر زردہ کے، پان کھا رہے ہیں فائدے کے لیے، صرف پتا کھا رہے ہیں، یا اس میں کتھا وغیرہ ہے جو نشہ نہیں کرتا ہے، زردہ چھوڑ کر کے اگر آپ کھا رہے ہیں کسی وجہ سے منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے، تو پھر اس کی حفاظت کیجیے، اس کو ایسی جگہ پر پھینکیے جہاں وہ زائل ہو سکے، ختم ہو سکے، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی کسی بھی دیوار پہ جا کر کے تھوک دیجیے، ایک تو بدنما نظر آتا ہے اور ماحول بھی خراب ہوتا ہے۔ تو یہ چیز پبلک پراپرٹی ہے نا، اس کو بھی صاف رکھنا ہے، دوسری چیز، اسلام نے درخت لگانے کی ترغیب دی ہے، کوئی بھی درخت پودا لگانے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت ہونے والی ہو، جیسے معلوم ہو گیا کہ ابھی قیامت آنے والی ہے کہ نہیں، اور کسی کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو، کوئی درخت کا پودا ہو، اگر وہ لگا سکتا ہے تو لگائے، قیامت آنے والی ہے، حشر ہونے والا ہے کہ نہیں، لیکن ہاتھ میں اس کے پودا ہے تو اگر وہ لگا سکتا ہے تو ضرور لگائے، حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لگائے۔ اب اس کی اہمیت سمجھ لیجیے آپ، ہے کہ نہیں؟ قیامت بھی ہو، پودا ہے ہاتھ میں تو اس کو لگانا ہے۔ اب اس پودے کی کتنی اہمیت ہے، اس پودے کی کتنی اہمیت ہے، آپ اسی سے اندازہ لگا لیجیے۔ ہماری شریعت نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح غیر آباد جو بنجر زمین ہوتا ہے جہاں پر کوئی درخت نہیں اگتا یا خشک ہے، پانی ہونی کی پہنچ نہیں ہے، اس کو احیاء مواد بولتے ہیں، احیاء مواد، مری ہوئی زمین، بنجر زمین کو زندہ کرنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے اور کہا ہے کہ جس کسی نے مردہ زمین کو زندہ کیا، وہاں پانی انہیں چھڑک کر کے، پودے وغیرہ لگا کر کے، اس کو کھیتی وغیرہ سینچ کر کے اس کو زندہ کیا، تو اس کے لیے اس میں اجر و ثواب ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس میں اجر و ثواب ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ کیوں؟ کہ اس سے رزق تلاش کرنے والے پرندے، جانور وہ اس سے کھاتے ہیں، اور یہ آدمی جو لگاتا ہے اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے کہ نہیں؟ درخت لگایا، اس پر پھل ہوا، چڑیا آئی، پرندے آئے اور کھائے، یا کیڑے مکوڑے جو بھی ہے وہ کھائے، اور اسی طرح اس کے پتے ہیں جانور کھائے، بکری، بیل، بھینس جو بھی ہے، یہ سب جتنا بھی کھائیں گے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور اگر انسان کے کھانے والا پھل نکل گیا تو پھر اور کیا بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو ہے نا، یہ درخت وغیرہ، بنجر زمین کو آباد کرنا
اور جب ہم بنجر زمین کو آباد کریں گے، ہریالی آئے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آکسیجن سے یا اس سے اللہ تعالیٰ بارش بھی برسائے گا اور مخلوق بھی خوشحال ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اسی وجہ سے اس پریاورن کے ماحول کو صحیح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اسلام میں۔ اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا 2 حدیثوں کے بارے میں کہ ایک آدمی نے کتا ایک پیاسا تھا کنویں کے پاس، ہے کہ نہیں، پیاس سے ہانپ رہا تھا، تو ایک آدمی موزہ لے کر کے گیا، کنویں میں اتر کر کے نکال کر کتے کو پانی پلا دیا، تو پھر وہ کہاں چلا گیا؟ جنت میں چلا گیا، جنت میں چلا گیا۔ ایک جانور کو مرنے سے بچایا، جانور اگر مر جاتا تو کیا ہوتا؟ وہیں بدبو پھیلتی نا، وہیں بدبو پھیلتی، وہیں گھن آتی، ہے کہ نہیں؟ اور ایک جانور جو اللہ کی مخلوق ہے، اگرچہ وہ نجس ہے لیکن وہ ایک جانور ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کو زندہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، جب تک کہ وہ نقصان دہ نہ ہو جائے، جب تک وہ ہمارے لیے، انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے نقصان دہ نہ ہو جائے، تب تک اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح ایک بلی کی ایک عورت نے باندھ دیا، اس کو کھانا نہیں دیتی تھی، ہے کہ نہیں، پانی نہیں دیتی تھی، چھوڑی ہی نہیں کہ کھل کر کے جا کر کے کہیں کھائے، تو اس کے نتیجے میں وہ بلی مر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں داخل کر دیا؟ جہنم میں داخل کر دیا، یہ حدیث میں ہے کہ نہیں؟ تو جانوروں کی حفاظت بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور خاص طور سے وہ جانور جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بھیڑ ہے، بیل ہے، بھینس ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ان کے ساتھ تو اور زیادہ ہمیں نرمی کرنی چاہیے اور بہت زیادہ ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حدیث میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ نرمی کیا کرتے تھے۔ لمبی بات ہو جائے گی اگر سب کو ہم بیان کرنے لگے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے صحرا میں، پہاڑوں پر جاتے تھے، ہے کہ نہیں، اور جا کر کے اللہ کی قدرت کا معائنہ کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کا، نظام کا، اس کی عظمت کا معائنہ کرتے تھے۔ ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو ہم کتنا خوبصورت پیدا کیا، ہم کیسے اسے خوبصورت رکھنا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم عام طور پر جاتے ہیں نا گھومنے ٹہلنے، سفر پہ گئے، پکنک پہ گئے، یا بچوں کو لے کر کے اپنے ملکوں میں گئے، تو یہاں چلے گئے، کشمیر چلے گئے، فلاں جگہ چلے گئے، فلاں جہاں بھی گھومنے کی جگہ ہے کہ نہیں، یا یہاں ہر ملک میں گھومنے کی جگہ ہے، یہاں بھی سعودی عرب میں بھی ہم جاتے ہیں گھومنے، تو ہمیں چند آداب کا خیال رکھنا چاہیے، چند آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اور پھر گھر میں بھی ہم رہیں تب بھی چند آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو جگہ کی صفائی کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، اور جیسے کولڈ ڈرنک وغیرہ پی کر کے وہیں پھینک دیتے ہیں، ہے کہ نہیں، شیشہ وغیرہ پھینک دیتے ہیں، پلاسٹک پھینک دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیز راستوں پہ پھینک دیتے ہیں، یہاں تو دیکھا جاتا ہے کہ گاڑی میں پی رہے ہیں اور شیشے والی بوتل روڈ پر پھینک دیتے ہیں، ہے کہ نہیں، بڑے بڑے شہروں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ چیز شریعت کے خلاف ہے، اخلاق انسانیت کے بھی خلاف ہے، اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، ہمارے کیریکٹر کے بھی خلاف ہے، اور اسلام کے بھی خلاف ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، دوسرے کی گاڑیوں کے ساتھ حادثات پیش آ سکتے ہیں، کہ نہیں، اور اس سے ماحول جو ہے خراب ہو سکتا ہے سڑی گلی چیزوں سے۔ اس کے لیے جگہیں بنائی گئی ہیں، ہر جگہ بنائی گئی ہیں، بلدیہ کے نام پر زبالہ وغیرہ یہ سب رکھا ہوا ہے، وہاں پر جا کر کے آپ ڈالیں، اور اگر وہ جگہ نہیں ہے تو اس کو کسی پلاسٹک وغیرہ میں لے کر کے کسی محفوظ جگہ پر رکھیں جہاں سے اس کو ضائع کیا جا سکے۔ تو اس جگہ یہ آداب ہے، یہ ہمارے لیے آداب ضروری ہے۔ اسی طرح آگ کے حوالے سے، آگ جو ہے بلا ضرورت انسان آگ جلاتا رہتا ہے، بلا ضرورت، یہ اسراف ہے کہ نہیں، اور اگر ہم آگ جلاتے ہیں جیسے جاڑے وغیرہ میں ہوتا ہے نا، ضرورت نہیں ہے جلا کر کے چل دیے، ہے کہ نہیں، لکڑیاں وغیرہ جلا کر کے چل دیے، ہیٹر چلا کر کے چل دیے، بجلی کا خرچہ ہو رہا ہے، یہ اسراف ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں حکم ہے کہ جب رات کو تم سو تو چراغ کو بجھا کر کے سو، چراغ کو بجھا کر کے سو، کیونکہ یہ آگ کیا ہے؟ دشمن ہے، ہماری دشمن ہے، تھوڑا سا موقع ملے گا کہ وہ آگ جو ہے نا ہمارے گھروں میں آگ لگا دے گی، ہے کہ نہیں۔ پہلے وقت میں تو ایسا ہوتا نا، پھوس وغیرہ مٹی وغیرہ کے گھر ہوتے تھے، لکڑیاں ساتھ میں ہوتی تھیں، چوہے چھوٹی چھوٹی چوہیاں آ کر کے اس کے بتی کو پکڑ کر کے آگ لگا دیتی تھی۔ اسی طرح کوئی احتیاط نہیں کرتے، بہت سارے لوگ مچھر اگربتی وغیرہ جلاتے ہیں، آگ ایسی جگہ پر رکھتے ہیں کہ جس سے خطرہ حادثہ ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، ہر ممکن بچنا چاہیے، اور خاص طور سے یہ بجلی وغیرہ جو ہم استعمال کرتے ہیں بلا ضرورت اس کو جلانا اور اس کو استعمال کرنا بلا ضرورت نہیں ہے، یہ سب اسراف میں آتا ہے، اس سب سے بچنا چاہیے۔
اسی طرح قوانین، حکومت کا جو قانون ہوتا ہے، کوئی بھی حکومت ہو اگر ہمارے فائدے کے لیے، ماحول کو صحیح کرنے کے لیے اگر حکومت کوئی قانون بناتی ہے تو ہمیں اس کی پابندی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. قانون کی خلاف ورزی یہ جائز نہیں ہے جو ہمارے فائدے کے لیے ہے. اللہ کے حکم کی اگر عدولی ہو رہی ہے، اللہ کی معصیت ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، حکم ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے، اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے. لیکن جو ہمارے فائدے کے لیے ہے، شریعت کے دائرے میں ہے، حکومت کوئی بھی ہو اگر وہ قانون بناتی ہے تو اس قانون کے ہمیں پالن کرنا ہوگا، اس کی حفاظت کرنی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ تب جا کر کے ہمارا ماحول صحیح ہوگا. اسی طرح شکار، بہت سارے لوگ شکار پہ جاتے ہیں، ہے کہ جنگلوں میں یا باغات میں، کھیتوں میں، اور شکار ایسے ہی بس شکار کر کے جانور کو چھوڑ دیا، ہے کہ نہیں؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. شکار کریں اتنا ہی کریں جتنا آپ کو ضرورت ہے. اسی طرح درخت وغیرہ، آدمی لکڑیاں توڑ کر پھینک رہا ہے، درخت توڑ کر کے پھینک رہا ہے بلا ضرورت، یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ضرورت بھر، جیسے آپ گئے مسواک توڑنے، مسواک توڑ لیے، ضرورت بھر اس کو استعمال کریں. ٹھیک ہے، استعمال کرنا ہے. ایسا نہیں کہ 2-4 ڈالیاں توڑ کر کے پھینک دو، ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. درخت بلا ضرورت کاٹ دیا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح جو بھی حفاظتی تدبیر ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے. بارش کے موسم میں ہم نکلتے ہیں باہر، سیلاب میں ہے، کہیں کچھ حادثہ ہونے والا ہے تو اس سب سے بچنا چاہیے. گاڑی ایسی جگہوں پر نہیں لے جانی چاہیے جہاں حادثات ہو. یہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خود کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو جاڑا میں ہے، سفر کرنے سے، اگر سخت سردی ہے، سفر کرنا اگر بہت زیادہ ضروری ہے تبھی سفر کریں، ضروری نہیں ہے بس ایسے ہی نکل گئے تو یہ جائز نہیں ہے، خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. تو یہ اسلام کی چند بنیادیں باتیں ہیں اور آداب ہیں جو ہمارے لیے جن پر عمل کرنا ضروری ہے، جس کو ہم اگر اختیار کریں گے تو ہمارا ماحول صحیح ہوگا، زمین صحیح ہوگی، اللہ تعالیٰ کی یہ روئے زمین صحیح ہوگی، یہ پریاورن کا سنرکشن ہوگا، یا یہ کہ پریویش کی سرکشا ہوگی، ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیز ہمیں رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح دین کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی تعلیم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا کو، اس روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سندر اور خوبصورت بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.